بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کے چینل میں ہماری اس ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ کیسے ہیں شاہد بھائی آپ؟ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاہد بھائی، آج کا مسئلہ ایک بہت ہی کامن سا مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے میں اشد ضرورت ہے اس چیز کی جی، کیونکہ ہمارے لوگ بہت پریشان ہیں، موجودہ حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، خصوصاً بالخصوص خواتین، کیونکہ مرد کا کام ہے کما کر لانا، وہ تھوڑا زیادہ جتنا بھی کمائے گا وہ گھر میں دے رہا ہے، اس سب کو کیسے مینج کرنا یہ خواتین کے لیے مسائل بن جاتے ہیں، کیونکہ پہلے اتنی ہی تنخواہوں میں پورے گھر کا نظام چل جاتا تھا، جبکہ اب ایسا نہیں ہو رہا، اتنی ہی تنخواہیں ہیں لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ تو جو لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی کہ جن کے پاس روزگار تو ہے لیکن ان کے وسائل کم ہے یا اس میں برکت نہیں ہے یا ان کی تنخواہیں کم ہیں، وہ کیسے اپنی تنخواہوں کو بڑھا سکتے ہیں یا اپنی انکم کو بڑھا سکتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو بیچارے سب تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے، سارا تجربہ بھی ہے، سب کچھ ہے لیکن روزگار نہیں مل رہا، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ بہت ہی خاص ٹاپک۔ آج کل تو یقین کریں کہ یہ والے خیالات سب سے آگے ہیں اور باقی ہر چیز پیچھے ہو گئی ہے، حتیٰ کہ روزگار کی وجہ سے شادی کے مسئلے بھی پیچھے چلے گئے ہیں کہ روزگار ہوگا تو شادی ہوگی نا، روزگار ہوگا تو گھر میں کھانا پینا آئے گا، خوشحالی ہوگی، پھر شادی فار ایگزامپل کرنی بھی ہے تو روزگار ہوگا تو تیاری ہوگی۔ سارا زندگی کا نظام اس پیسے سے چل رہا ہے۔ اس پیسے نے یقین کریں کہ ہمارے دلوں کے اوپر حکمرانی کرنا شروع کر دی ہے، ہمارے دماغ کے اوپر چھا گیا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کے انڈر ہم ہو گئے ہیں، کیونکہ دنیا کا نظام ہی ایک پیسے سے چل رہا ہے۔ اور پاکستان میں تو دنیا کے ساتھ ساتھ اور بہت بڑا ایک ڈرا بیک ہے کہ اتنی مہنگائی، آئے دن پیٹرول کے ریٹ بڑھنے سے ایسے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں ہم؟ اس کے لیے بس یہ ہے کہ دو ہی طریقے ہیں۔ ہم بچپن میں ہماری ٹیچر جب میں پڑھتا تھا اسکول میں ایک، تو ٹیچر بڑے مارتے تھے کہ سبق نہیں یاد ہوتا، کسی کو یاد نہیں ہوتا، تو وہ ڈنڈے مارتے تھے ہاتھوں پہ۔ تو ہم جو اسٹوڈنٹ تھے ہم کیا کہا کرتے تھے، تم ظلم بڑھاؤ ہم صبر بڑھائیں گے تم ظلم بڑھاؤ ہم صبر بڑھائیں گے۔ تو یہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم مہنگائی بڑھاؤ ہم محنت اور زیادہ کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ تم ظاہر ہے، اور انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ ہمارے لیے تو آتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تو ان کا کوئی لنک ہی نہیں ہے۔ پاکستان اپنا الو سیدھا کرتا ہے تو بس۔ یقین کریں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک میں نے اپنی ہوش میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا، میں مطلب 70 سے لے کے یہ ابھی 2023 ہے، جس سے میں مطمئن ہوا ہوں۔ پوچھے کیوں؟ جو بندہ آ کے سب سے پہلے مہنگائی پہ قابو پائے گا وہی بندہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، اور مہنگائی پہ قابو وہ پائے گا جو اپنے خراجات کام کرے گا، وزیر کام کرے گا، منسٹر کام کرے گا، اپنے پروٹوکول ختم کرے گا۔ یہ تو خیر چلیں بحث ہوگی دوسری۔ اب بات کرتے ہیں جی کہ ہم کیا کریں۔ دیکھیے، جیسے میں نے یہ کہا کہ ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی، لیکن محنت کا پھل آتا کہاں سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے چاہتا ہے کہ تم حجت کرو تاکہ میں تمہاری مدد کروں۔ فار ایگزامپل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کھڑی ہے، ساری مطلب یہ ہے کہ ساری بنی اسرائیل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رستہ آگے بند ہے، پیچھے فرعون کی ہزاروں کی تعداد میں فوج ہے، اور ان کا ارادہ ہے جی کہ سب کو کچل دینا ہے۔ اب کیا تھا؟ رستہ تو اللہ رب العزت نے پانی میں بنانا تھا، ٹھیک ہے جی، بجائے اس کے کہ خود بھی پانی کھل سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے کیوں حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ پانی میں لاٹھی مارو؟ یہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے ایک حجت کروائی کہ تم چھوٹا سا کام کرو میں سمندر پھاڑ دوں گا۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں اس بات پہ۔ دنیا میں ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں صرف اسی موضوع پہ کہ اللہ رب العزت وظیفہ کے ذریعے تو دیتا ہے، لیکن وظیفے کے ساتھ محنت نہ ہو تو وہ کام نہیں بنتے۔ آپ کی طرف سے محنت ہونی چاہیے۔ تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ کچھ بھی کریں۔ اس وقت جو گھر کی خواتین بھی ہیں وہ بھی گھر میں رہ کے بھی کچھ آن لائن سیل پرچیز کر سکتی ہیں، کچھ اور بھی جو بھی ہے نالج استعمال کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے ایک وظیفہ کریں۔ اس وظیفے سے یہ گھر کی مائیں کریں، گھر کی بہنیں کریں، بیٹیاں کریں، بیویاں کریں، جو گھر کے مرد ہیں وہ بھی یہ وظیفہ کریں۔
اور یقین کریں کہ یہ وظیفہ آپ کے مالی حالات کو تبدیل کر کے رکھ دے گا، آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل کے رکھ دے گا۔ جو میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یقین کریں کہ میرے بھائی سعودی عرب میں ہوتے ہیں، تو پچھلے دنوں وہ بڑے پریشان تھے، تو ان کے پاس کام ہی نہیں تھا، کمپٹیشن ہو گیا ہے بہت زیادہ۔ تو انہوں نے بات کی کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، یہ تو کام تو بند ہونے پہ آ گیا، مجھے تو ورکشاپ بند کرنی پڑ جائے گی۔ تو ان کو میں نے بتایا کہ آپ یہ وظیفہ کریں، انہوں نے یہ وظیفہ کیا، اور یقین کریں کہ کہتے ہیں جی کہ اسی مہینے کام اتنا بڑھ گیا کہ دوسروں کو بھی دینا پڑ گیا کمیشن پہ، کہ بھائی میرے پاس کام زیادہ ہے، دوسری ورکشاپ کو دے دیا۔ اور کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جہاں پر ورکشاپ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے، تو میں نے اتنے ماشاءاللہ کما لیے، ایک ہی مہینے میں وہ گھر چھٹی آ گئے۔ سبحان اللہ کہ اللہ نے اتنی مدد کی، لیکن انہوں نے کام بھی کیا۔ تو یہ وظیفہ نوٹ کر لیجئے ناظرین، اسکرین پہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ وظیفہ یقین کریں کہ بابا جی عرفان الحق صاحب، جو کہ پاکستان کے نہیں دنیا کے مایہ ناز ماشاءاللہ اسلامک اور روحانی اسکالر ہیں، یہ انہوں نے مجھے سکھایا ہوا ہے، اور یہ بڑی خاص وظیفہ ہے۔ پچھلے 30 سالوں سے وہ یہ وظیفہ لوگوں کو دے رہے ہیں، اور لوگوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اسی وظیفے سے ان کے آمدنی، ذرائع، کام وغیرہ، اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، کسی کو روزگار نہیں مل رہا، کسی نے گھر بنائے ہیں بک نہیں رہے، یہاں تک اب اس معاملے میں کروڑپتی بھی آ کے پس گیا ہے، ایسا ہی ہے کہ اس نے کروڑوں کا گھر بنا لیا، جب وہ بک نہیں رہا تو وہ بیچ کے نیا کہاں سے بنائے گا، تو وہ پریشان۔ تو میں نے اسی وظیفے سے ان لوگوں کے گھر بکتے دیکھے۔ تو یہ پروفیسر رفیق اختر صاحب کو آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ روحانی اسکالر ہیں، وہ بھی یہی وظیفہ دیتے ہیں۔ یہی وظیفہ میرے بھائی نے کیا، یہی وظیفہ میں بھی کرتا ہوں، اور اپنی بیگم کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی کرو، کہ اللہ رب العزت ہماری اور مدد کرے، اور اللہ رب العزت مدد کرتا ہے۔ ایسا شرط ایک، آپ کا ایمان ہونا چاہیے، آپ کا اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں یہ وظیفہ کرنے جا رہا ہوں، اور میں اپنا جو کام ہے وہ کر رہا ہوں۔ شاہد بھائی، یقین اور اعتقاد کے بغیر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العزت کیا ہمیں نہیں جانتا؟ میں کہوں جی چلو جی یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور اتنے وظیفے کے یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کام ہو جائے، تو کیا ٹیسٹنگ کریں گے ہم اللہ رب العزت کے معاملے میں؟ کیا ہم ٹیسٹنگ کریں گے اللہ رب العزت کو؟ تو یہ بہت بری بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم یہ کر کے دیکھ لیں گے۔ تو بابا جی عرفان الحق صاحب بھی یہی لوگوں کو بتاتے تھے کہ میرے وظیفے ٹیسٹنگ کرنے کے لیے نہیں ہیں، بھروسے سے کیجئے، وظیفہ نوٹ کیجئے۔ اور اسکرین پہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح شام کے یہ وظائف ہیں، سب لوگ کریں، ٹھیک ہے جی؟ تو وظیفہ یہ ہے 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، یا سلام یا اللہ، ٹھیک ہے جی؟ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، یا رحمان یا رحیم، ٹھیک ہے جی؟ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے جی؟ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، یا ولی یا والی، اور جن کے نام میں الف آتا ہے وہ نصیر نہ استعمال کریں، جن کے نام کے شروع میں پہلا لفظ الف آتا ہے، نہیں آتا، وہ یا ولی یا والی یا نصیر کر لیں۔ جن کے نام میں الف آتا ہے وہ نصیر کا تیسرا لفظ نہ لگائیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کو کوسچن مت کیجیے گا کہ کیوں۔ اگلا آپ نے کیا کرنا ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یہ آپ نے ساتھ کرنا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم بھی ہے۔ سبحان اللہ، اسم اعظم میں بھی یہ آتا ہے، اور یہ بابرکت نام ہے، ایسا بابرکت نام ہے کہ سورہ رحمان کو آپ پڑھنا شروع کریں تو جو اس کی آخری آیت ہے نا، تو اس میں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے یہ پیغام پہنچا کہ تیرے رب کا نام بہت بابرکت اور پاکیزگی والا ہے۔ تو ہم نے کیونکہ اپنے کام میں برکت لانی ہے، تو یہ بابرکت جو لفظ ہے ذوالجلال والاکرام، یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ غیبی مدد نہ ملے، میرا چینل چھوڑ دیجئے گا، آپ لوگوں کو میں بہت کھل کے بتا رہا ہوں، جس کو بھی۔ اور اگلا اس میں ایک اور لائن رہ گئی ہے، جن کے کاروبار ہیں اور گھر نہیں بک رہے، کاروبار ہیں اور گھر نہیں بک رہے، وہ اس میں ایک اور لائن ایڈ کریں، ان ربی علی کل شیء قدیر، جن کے گھر نہیں بک رہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی؟ یہ والا بڑی خاص ذکر ہے۔ یا جن کے کیا معاملات ہیں، جن کے سمجھ لیں کہ کاروبار رکے ہوئے بھی ہیں، کاروبار تو ہے رکے ہوئے ہیں، گھر نہیں بک رہے، قبضہ ہوا ہے،
قبضے بھی ہو جاتے ہیں، یہ بھی بڑا ہوتا ہے، قبضہ ہوا ہے اور وہ چھوڑ نہیں پا رہے۔ اب ایسے بھی ہوتا ہے کہ میں گھر بیچنا چاہ رہا ہوں، پرانا گھر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ حصے داری ہے، بھائی بہن نہیں بیچنے دے رہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، سٹے لے لیتے ہیں۔ تو اس سٹے سے بھی بچنے کے لیے ان ربی اللہ کل شیء قدیر، اور آخری کیا ہے 40 دفعہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ سارا وظیفہ ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے آپ کے دن کیسے پھریں گے۔ جی بسم اللہ۔ جو آپ نے ابھی بتایا کہ یا نصیر، جن لوگوں کے نام میں الف ہے، کیا ان کے نام الف سے شروع ہو رہے ہیں، جیسے انور، اکرم، اس طرح؟ وہ یا نصیر نہ کریں، ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ انور، اکرم وغیرہ جتنے بھی یہ نام آتے ہیں، احمد بھی ہے اسی میں، وہ لوگ یا نصیر کا لفظ استعمال نہ کریں۔ یہ پھر کسی وقت ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ الف سے جو ہے وہ ٹکراؤ یا نصیر کا کیا ہے، وہ آپ نے نہیں کرنا، ذہن میں رکھ لیجئے، یہ ویری امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے اچھا کیا کہ اس کو دوبارہ ہائی لائٹ کیا۔ جی اصل میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید جیسے کسی کا نام شاکر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شین کے بعد الف آ گیا، تو میں سمجھی شاید بیچ میں بھی جس کا نام پہلا کیریکٹر احمد، اکرم۔ جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ شاہد بھائی، آپ نے آج ایک طرح سے پاکستانی معاشرے کی خصوصی طور پر میں کہوں گی کہ بہت بڑی مشکل آسان کر دی، کیونکہ یہ وہ وظائف ہیں جو چلتے پھرتے کوئی بھی 10 سے بڑی عمر والے ہر بندے کے لیے یہ کرنا آسان ہے۔ 10 سال کے بچے کا اس لیے خصوصی بولا کہ 10 سال کے بچے کو شعور ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے۔ ایک چیز میں اپنے ویورز سے شیئر کروں گی، حتی الامکان کوشش کریں کہ باوضو رہیں، بہت خوب، اپنے آپ کو پاکیزگی میں طہارت میں رکھیے اور باوضو رہیے۔ جب آپ باوضو رہیں گے تو اللہ رب العزت کے خصوصی فرشتے رحمتوں والے آپ کے حق میں اس کی رحمتیں لکھیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہوگی وہ اس میں اللہ رب العزت ضرور برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آمین۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہاں تک ہی ہے، انشاءاللہ ایک نئے وظیفے، ایک نئے مسئلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔